बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं वासा फैसलाबाद के हवाले से बड़ी खबर। साबिक एमडी वासा अबू बकर इमरान से प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रेंच प्रोजेक्ट 2 का चार्ज वापस ले लिया गया। कामरान रजा काहलू को फ्रेंच प्रोजेक्ट 2 का डायरेक्टर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वकास बेग मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा आपके पास क्या तफसील है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि साबिका एमडी वासा अबू बकर इमरान से डायरेक्टर फ्रेंच प्रोजेक्ट 2 का चार्ज भी वापस ले लिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूं कि कामरान रजा कालू को नए डायरेक्टर पीएमयू तैनात कर दिया गया है। कामरान कालू इससे कबल डायरेक्टर ओएनएम वासा ही तैनात थे। अबू बकर इमरान को लाहौर में पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है, जबकि कामरान रजा कालू की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। फ्रेंच ताउन से चलने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले डायरेक्टर जो है वो अबू बकर इमरान थे, जिनको अब वापस लाहौर पेरेंट डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं, जबकि कामरान कालू को डायरेक्टर पीएमयू तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन होने लगा। रोटी पकाएं तो कैसे पकाएं, खातिन परेशान। रहमान सिटी के इलाका मकीनों के लिए एक वक्त की हंडिया पकाना भी मुश्किल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं गैस सिर्फ आधा घंटा आती है, खाना खाए बगैर काम पर जाना पड़ता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा किन मसाइल का सामना है इलाका मकीनों को गैस लोड शेडिंग की वजह से? फैसलाबाद शहर में गैस का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर गैस लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया है और रहमान सिटी जो इलाका है फैसलाबाद का, वहाँ पर जो गैस लोड शेडिंग उसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। खाना पकाने से कासिर घर की खवातीन यहाँ पर ये सरापा एहतजाज है सुई गैस के खिलाफ। मेरे साथ मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं और इनके जो एक्चुअल मसाइल है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि कितने घंटे गैस आती है और खाना पकाने में आसानी होती है या किन मुश्किलात का सामना? सर जी, पहले तो गैस आती थी 2-2 घंटे शेड्यूल में, अब वो भी नहीं आ रही। एक दिन में 1 मिनट भी गैस नहीं आती और ये 7-8 से और 10 दिन से यही सिलसिला चल रहा है। एक तो हमें ये मुश्किलात है, दूसरी मुश्किलात ये है कि सुबह हमने मजदूरी पर जाना होता है। लकड़ी जो है वो 1200 1500 मान हो गई हैं। उसके अलावा जो है जो दूसरा गैस है वो भी नहीं मिल रहा। इधर किसी जगह से अगर मिलता है तो वो भी 250 रुपये किलो में दे रहे हैं। आटे का बहरान है, सब मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं हमारे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ियाँ भी महंगी है, दूसरी तरफ खाना पकाना भी मुश्किल हो गया ख़वातीन के लिए। आप क्या कहेंगे? आधा घंटा आती है गैस, और क्या कहेंगे कि कौन से मुतालबात हैं आपके सब सामने रहे? गैस जब बंद होने का टाइम होता है ना उस वक्त आती है। पहले तो 2 घंटे आती थी ना, अब बाद में जब ना सर्दी जब से आई है तो गैस तो बिल्कुल नहीं ना आ रही। जब उसका उनका वक्त हो जाता है ना 2 घंटे के बाद का आधा घंटा छोड़ते हैं, उसी वक्त बंद करते हैं। खाना पकाना अधूरा रह जाता है। जी बिल्कुल, खाना पकाना अधूरा रह जाता है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर और भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आप बताएं क्या मुश्किलात हैं आप? भाई आटा लेने आना पैंदा है खाली वापसी। एक गड्डी दे नाल 3-3 लेना लगी हुई बंदियां दी सारियां दी, आटा मिलता ही नहीं है। दूसरा सुई गैस के हवाले से क्या? सुई गैस भी आंदा ही नहीं है गैस। बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरे दिन में आधा घंटा सिर्फ गैस आती है और आधा घंटे में जो गैस आती है उसका प्रेशर भी लो होता है, जिसकी वजह से शहरियों के मुताबिक इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाना पकाने से कासिर घर की खवातीन और लकड़ियाँ जो हैं वो खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा दीगर जो ज़राया जिसमें LPG गैस है, सिलेंडर बनवाने पड़ते हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी इतनी बढ़ चुकी हैं। शहरियों की हुकूमत से गैस फराहमी की अपील अरसलान अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। शोभा टेक्सिंग में सर दर्द और जिस्म दर्द की गोली नायाब हो चुकी। पैनाडोल की किल्लत का बहरान संगीन हो चुका है। पैनाडोल की मुतबादिल अद्वियात भी मार्केट से गायब हो चुकी हैं। शहरी अद्वियात के हसूल के लिए खार होने लगे। शहरियों का क्या कहना है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा यासीन से। जी उसामा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जो है वो पैनाडोल गोली जो मुसलसल किल्लत का शिकार दिखाई देती है, जिस पर शहरी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। पैनाडोल के मुतबादल जितनी मेडिसिन थी वो भी इस टाइम मुकम्मल तौर पर जो है अब वो किल्लत का शिकार हो चुकी हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा सर, पैनाडोल नहीं मिल रही, इसमें मुतबादल भी नहीं मिल रही, क्या कहना? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पैनाडोल पूरे शहर में तकरीबन शॉर्ट है, किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं मिल रही। इवन के उसके जो मुतबादल है वो भी पैनाडोल का जो शॉर्ट है वो भी किसी से नहीं मिल रहा। देखिए, हुकूमत को अगर ये इंसानी अद्वियात भी पूरी नहीं कर सकती तो उसे लम्हा फिक्रिया है।
کم از کم جو انسانی جان کو بچانے والے ادویات ہیں یہ تو شارٹ نہیں ہونی چاہیے نا، ان کی اویلیبلٹی تو ہونی چاہیے، باقی چیزیں تو چلو ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں. اس لیے حکومت سے التماس ہے کہ ان کو پورا کرے، اگر نہیں کر سکتے تو طریق لبیک کو موقع دے کے دیکھ لیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے. جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ حکومت سے جو ادویات پوری نہیں ہو پا رہی، شہریوں کا یہ کہنا ہے. دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. بتائیے گا سر کہ پیناڈول قلت کا شکار ہے، شہری خوار ہو رہے ہیں، کیوں شارٹ ہو چکے، اس کے متبادل بھی قلت کا شکار ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر جب سے یہ کرونا ہے اس وقت سے یہ شارٹ چل رہی ہے، تو اس میں جو اس کا آلٹرنیٹو ہے کوئی بھی اور کمپنی کی پیراسیٹامول ہے وہ بھی شارٹ ہی چل رہی ہے، کوئی بھی نہیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ باہر سے جو اس کا را مٹیریل ہے وہی مہنگا ہو گیا. اب تو ان کی پرائس بھی بڑھ گئی ہے لیکن اس کی جو سپلائیز ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہو سکی، تو کسٹمر ایسے ہی خوار ہو رہے ہیں بس. اور کیا کہیں اس میں کے بارے میں؟ آپ اس کے آلٹرنیٹ کو کیا کہتے ہیں کسٹمر کو اگر کوئی مانگتا ہے پیناڈول؟ ایکچولی آلٹرنیٹ جو ہیں اس کے وہ بھی نہیں زیادہ اویلیبل نا، وہ بھی کم ہی یعنی کہ سپلائیز آ رہی ہیں، وہ بس 1-2 ڈبے آتے ہیں تو وہ اسی وقت پورے ہو جاتے ہیں. اس کی سب ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، اسی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اس کی پرائسز بھی زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ نے انکریز کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کہ سپلائیز بہتر نہیں ہوئی. پہلے تو چلو اس کی کم تھی، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ مہنگی کرنی ہے، تو وہ اب گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے، اس کے باوجود سپلائیز بہتر نہیں کی. جی بالکل، آپ نے دکانداروں کی بھی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے، وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا بھی کاروبار جو متاثر ہو رہا ہے. کلائنٹ آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں شہری ادویات کے لیے، لیکن ادویات جو ہم ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے، جبکہ ان کی متبادل بھی ہیں جو وہ سالٹ مہنگا ہونے کی وجہ سے، سالٹ جو ہے وہ مانگ میں اضافہ کے ساتھ جو ہے سالٹ بھی اس کا جو غائب ہو چکا ہے، جس کو شہری بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم جو اہم ادویات جو ہے ان کو شہریوں کا ادویات کی فراہمی کا مطالبہ اسامہ اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جھنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے حوالے سے جائزہ میٹنگ. ہیلتھ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انسداد پولیو کی خصوصی مہم 16 جنوری سے 20 جنوری تک جاری رہے گی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم. جی بالکل، آج ڈپٹی کمشنر آفس میں جو ہے وہ پولیو کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی نے کی. اسی کے ساتھ سی ای او ہیلتھ اور جتنے بھی مراکز صحت تھے ان کے سربراہان وہاں پر موجود تھے. اسی حوالے سے میرے ساتھ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ظفر اقبال موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، پولیو کے حوالے سے میٹنگ کی گئی ہے، اس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، پولیو مہم ہماری 16 سے 20 تاریخ تک ہے اسی ماہ، تو اس کے حوالے سے ہم ٹریننگز اور میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں. اسی سلسلے ہمارے جو یو سی ایم ہوتے ہیں، یو سی ایم او مین یونین کونسل کے جو مانیٹر ہیں، ان پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے تھے. انہیں کو بلایا تھا کہ آپ اپنے ایریا انچارجز اور ٹیموں پہ بہت زیادہ فوکس اور ویجیلنٹ رہیں تاکہ ہمارا کوئی بچہ پولیو کے 2 قطروں سے محروم نہ رہ جائے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. تمام یو سی ایم اوز کو واضح ہدایت جاری کی ہیں کہ تمام تر جتنے بھی ضلع جنگ کے بچے ہیں. بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور یہاں آپ کو بتائیں، پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر کی ایپ لانچ کر دی گئی. شہری ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی جائیداد کا ریکارڈ دیکھ سکیں گے. ایپ کے ذریعے فیسوں کی ادائیگی کرنا بھی ممکن ہو سکے گا. مزید تفصیل جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان. بات کریں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے حوالے سے، اہم خبر یہ ہے کہ یہاں پر اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے جو ایپ بنائی جا رہی تھی، اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو صارفین ہیں وہ اپنی ایپ بنا سکیں گے، جس میں فرد برائے ریکارڈ بھی حاصل کی جا سکے گی. اس کے علاوہ اپنی پراپرٹی کا دیکھنا بھی ممکن ہوگا، اور اس میں کوئی فیسز کا اگر ادا کی جانی ہے تو وہ بھی کی جا سکے گی. واضح رہے کہ یہ دسمبر میں ایپ بنائی جانی تھی، جو اب جنوری میں بنا دی گئی ہے، اور صارفین اپنے سی این آئی سی کے ساتھ اس میں رجسٹریشن کر سکیں گے. اس کے بعد اپنی پراپرٹی، اپنی فرد برائے ریکارڈ حاصل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو فی الفور اس کے حل کرنے کے لیے اقدامات. بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ کے معروف مذہبی شخصیت مولانا عمر دراز کو علماء مشائخ ونگ کا ضلعی صدر مقرر کر دیا گیا. مولانا عمر دراز کو مبارکباد دینے کے لیے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر آصف علی ڈھٹی کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان، بتائیے گا. جی بالکل، جنگ سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور سماجی معروف شخصیت مولانا عمر دراز نہرا، انہیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا
جو علماء مشائخ ونگ ہے اس کا ضلعی صدر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ایک تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی ہے جس میں ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر آصف علی ڈھٹی سمیت دیگر جو نمائندے اور کارکنان سمیت جو عہدیداران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کس طرح جھنگ کے باسیوں کی خدمت کر سکیں گے؟ یقیناً آپ آنے والے دنوں میں الیکشن میں بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہوں گے، کیا کہنا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24 دسمبر 2022 کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیڈ آفس میں وزیر داخلہ اور معاون خصوصی وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ جھنگ کا علماء مشائخ ونگ کا جو ہے وہ صدر منتخب کیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، اور یقیناً میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جھنگ کے لیے یہ ہے کہ میں نے اب پورے ڈسٹرکٹ سے اپنی چاروں تحصیلوں سے اپنی باڈی کو، ڈسٹرکٹ کی باڈی کو مکمل کرنا ہے، اور شب و روز جیسا کہ انشاءاللہ پہلے کر رہے ہیں عوام کی خدمت کے لیے شب و روز ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جھنگ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی؟ تھینک یو سٹی 41۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا محمد راز نہرا صاحب کے آنے سے ایک نئی روح جو ہے وہ مسلم لیگ میں آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء مشائخ ونگ جو ہے یہ ایک اگنورڈ قسم کا ہمارا ونگ تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے، اور پورے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں اور جھنگ میں، چونکہ ہمارے جو سینئر نائب صدر ہیں علماء مشائخ ونگ کے، ان کا تعلق بھی مولانا آصف معاویہ صاحب کا تعلق جھنگ سے ہے، تو وہ بھی انتہائی موٹیویٹڈ ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا صاحب بھی انتہائی موٹیویٹڈ ہیں اور ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور علماء مشائخ ونگ کو خاص طور پہ انہوں نے بہت آگے لے کے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ علماء مشائخ ونگ پاکستان مسلم لیگ آنے والے الیکشن میں بھرپور رول پلے کرے گی۔ رمضان مرزا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا رمضان۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں، سردی سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ سوسا روڈ پر موجود مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں احمد صاحب۔ جی احمد صاحب بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ جو سردی کی شدت میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہو گیا، تو شہریوں کی جانب سے بھی جو ہے یہاں پہ سوسا روڈ پہ موجود مختلف فوڈ پوائنٹس کا جو ہے رخ کر لیا۔ شہری جو ہے یہاں پہ گرما گرم چپس سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سموسیاں رول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی والے سے ہمارے پاس یہاں پہ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا، موسم بڑا زبردست ہے، سردی کی شدت میں خاص اضافہ ہو گیا، کافی محفل جمائی ہوئی ہے، کس طرح سے سردی کو انجوائے کر رہے ہیں؟ بس بھائی سردی کافی ہے، اس وجہ سے دوستوں کے ساتھ کزنوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ چل کرنے، کچھ فاسٹ فوڈ کھانے اور کچھ سنگنگ کا پروگرام ہم اپنا کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے بس۔ جیسے کہ جو شہری ہیں وہ ٹھنڈے موسم میں جو ہے وہ گرما گرم جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں مختلف چیزوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسیقی کا جادو بھی جگا رہے ہیں۔ اسی بات بہت شکریہ احمد صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں پرفیکٹ 11 اور شمیم 11 کے مابین کرکٹ ٹاکرا، شمیم 11 نے پرفیکٹ 11 کو شکست دی تھی۔ پرفیکٹ 11 نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 220 رنز کا ہدف دیا۔ شمیم 11 نے 4 وکٹوں سے میچ اپنے نام کر لیا۔ جنید احمد نے 67 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ ایسے میچز ہونے چاہیے تاکہ آپس میں دوستانہ ماحول برقرار رہے۔ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی ٹیموں کے بھی مقابلے ہونے چاہیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سٹی 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں۔